کشمکش میں کہ میں پتہ کروں کہ کیا یہ آخری نبی ہیں یا نہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے کندھے میں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتے ہیں۔ کارا پانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبداللہ مکی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس وقت میں مدینہ منورہ میں ہوں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں ہوں۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ اس باغ کے وزٹ کی ہوگی، اور یہ باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کیوں منسوب ہے، انشاءاللہ اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں پر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نہیں آتے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، تب تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی 3 علامات ہوں گی۔ تینوں علامات کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی علامت کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتے، مطلب اگر صدقہ دیا جائے تو اس میں سے کھائیں گے نہیں۔ دوسری علامت کہ اگر ہدیہ دیا جائے تو ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ تیسری علامت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے کندھوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہوگی۔ اب یہ تینوں علامات کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ اسی چکر میں، اسی کشمکش میں کہ میں پتہ کروں کہ کیا یہ آخری نبی ہیں یا نہیں، وہ اسی معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں حاضری دیتے ہیں، اور اسی باغ کے پھل میں سے کچھ پھل لے کے چلے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ پھل آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے صدقہ ہے، تو یہ میری طرف سے صدقہ ہے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل میں سے نہیں کھاتے، بلکہ صحابہ کرام کو دے دیتے ہیں، اور صحابہ کرام اس پھل میں سے کھاتے ہیں۔ اپنے آپ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہذہ الاولی، یہ پہلی کنفرم ہو گئی، جو پہلی نشانی تھی وہ کنفرم ہو گئی۔ اب دوسری نشانی پہ آتے ہیں۔ جب دوسری نشانی کی باری آتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد پھر اسی باغ کے پھل میں سے کچھ پھل لے کے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ہدیہ ہے میری طرف سے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں اور خود بھی نوش کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ میں کہتے ہیں ہذہ الثانیہ، کہ یہ دوسری بھی کنفرم ہو گئی۔ اب باری آتی ہے تیسری نشانی کی۔ تیسری نشانی کے لیے کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، لیکن پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع جا چکے ہیں، بقیع کی طرف گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بقیع تک جب تشریف لے کے جاتے ہیں، اب یہ ہوتا ہے حضرت سلمان فارسی کے ذہن میں کہ میں نے جو آخری علامت ہے وہ دیکھنی ہے کہ کیا آخری علامت، کیا وہ کندھوں کے درمیان میں وہ خاتم ہے، مہر ہے نبوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رداء بھی پہنا ہوتا ہے، اور لیکن جو رداء، جو کپڑے پہنے ہوتے ان کپڑوں میں سے ہلکے سمجھنے کے کندھا نظر آتا ہے۔ تو وہ بار بار کوشش کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے کا، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ جو مہر ہے وہ نظر آ سکتی ہے۔ بار بار جب پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے کندھے میں سے اپنے کندھے پہ سے جو کپڑا ہے وہ تھوڑا سا سرکا دیتے ہیں تاکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ جائے اور وہ دیکھ لیں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھتے ہیں تو وہ بے خود ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اچھا جی، اب باری آتی ہے کہ وہ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کا جو مالک ہوتا ہے اس کے غلام ہوتے ہیں۔ اب اس کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں اس باغ کا جو مالک ہے اس کا غلام ہوں اور میں اس سے جو ہے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان سے اتفاق کریں، جو مالک ہے اس سے اتفاق کریں، اور جو آپ کا جو وہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے جتنے پیسے بولتا ہے یہ جو بھی یہ یہودی کہتا ہے آپ اس کو اس کا پیسے دے دیں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس یہودی کے پاس، اور اس سے اتفاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہودی کا مکر دیکھ لیں۔ یہودی کہتا ہے کہ بھائی ایک تو 300 کھجور لگاؤ، اور جب تم کھجور لگاؤ اسی سال وہ کھجور جو ہے وہ پھل بھی دینا چاہیے، اس کھجور کو پھل بھی دینا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی جہاں تک کچھ روایات میں آتا ہے کہ 400 اوقی سونا بھی دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کی ہیلپ کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیلپ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو روایت میں آتا ہے کہ 300 کھجور اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ کھجور لگانے کے لیے وہ جو جگہ بنائی جاتی ہے وہ بنا دیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجور لگا دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے لیے جگہ بناتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس باغ میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے 299 کھجور لگا دیتے ہیں۔ صرف ایک کھجور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت 299 جو کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لگی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پھل دے دیتی ہیں، سوائے ایک کھجور کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لگی ہوتی ہے۔ اس کھجور کو اکھاڑا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ آخری کھجور بھی لگا دیتے ہیں تو وہ کھجور بھی پھل دے دیتی ہے۔ اس طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ وہ جو باقی 40 اوقیہ سونا بھی جو مطالبہ ہوتا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے عذاب سے یا اس یہودی کی غلامی سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ جتنی کھجور لگی ہوئی ہے، کیا یہ ساری کی ساری کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی لگی ہوئی ہے؟ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو کھجور ہوتی، کھجور کی ویسے نارملی جو عمر ہے وہ جہاں تک میرا اندازہ ہے یا مجھے جہاں تک علم ہے کہ کھجور کی عمر ہی صرف 100 سال، اس سے زیادہ کھجور کی عمر نہیں ہوتی۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے یہ کھجور لگی ہوئی ہے، اب اس کھجور کے پھل سے ہی نیچے کھجور گر جاتی، جیسے یہ آپ کے سامنے یہ یہاں پر گری ہوئی کھجور ہے اور اسی میں سے یہ کھجور دیکھیں اگ رہی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی۔ تو ایسا تو جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ کھجور سے پھل گرا اس سے کھجور بنی، اسی طریقے سے کھجور سے پھل گرا اس سے کھجور بنی، بنتے بنتے یہ کھجور اسی طریقے سے، جیسے یہ دیکھیں یہ بھی ایک چھوٹی سی کھجور ہے، آخر یہ بھی ایک چھوٹا سا پودا ہوگا، پھر یہ بڑی ہوئی۔ تو یہ جو کھجور آپ دیکھ رہے ہیں
یہ تو تقریباً ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ہی لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ اس پھل کا پھل، پھر اس میں سے کھجور، یہ وہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو باغ ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا تالاب بھی ہے، ٹیول بھی لگا ہوا ہے، اور اس تالاب کے اندر میں نے دیکھا ہے، میں نے غور کی ہے کہ مچھلی، یہ دیکھیں گے ابھی پانی چھوڑا گیا اس طرف جو باغ ہے اس کو پانی دینے کے لیے۔ یہ بھی بند کھول دیا گیا یہاں پانی دینے کے لیے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ جو تالاب ہے نا، جو ٹیوبل چل رہا ہے، اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ مچھلی بھی ہے، کافی مچھلی ہے یہاں پہ، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، مچھلی پانی کے اندر۔ ماشاء اللہ کتنی ساری مچھلیاں ہیں، زبردست۔ اس طرف دیکھیں، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا قصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا ایک چھوٹا سا وزٹ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، شیئر کرنا مت بھولیے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔